السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس یوں ہی آپ سے روبرو ہو گیا ہوں، کچھ باتیں لے کر جو میرے دل میں تھی آج آپ سے شیئر کرنے والا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں خود بریلوی ہوں، لیکن ہمارے بریلویت میں کچھ ایسے خرافاتیں پائی جاتی ہیں جس پر بولنا بہت ضروری ہے، اور ہمارے علماء کو بھی بولنا چاہیے اس پر، کیونکہ ہماری اور ہمارے علماء کی خاموشی ان کو ایک بہت غلط راستے پر لے جا رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت غلط راستے پر لے جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں جلسے ہوتے ہیں اور جلسوں میں جب کوئی بڑا خطیب کوئی بڑا نامور مقرر آتا ہے، تو جب اسے اسٹیج پر لے جایا جاتا ہے تو اس درمیان یعنی اس کے اسٹیج تک جانے تک اس درمیان اسے کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اس کے دل سے پوچھو۔ اسے ایسا لگتا ہوگا میں کہاں آ گیا ہوں۔ لوگ اسے اس طریقے سے دبا دیتے ہیں اس کی محبت میں، اور دعویٰ کرتے ہیں میں اس خطیب سے محبت کرتا ہوں۔ آپ محبت کرتے ہوتے تو اسے پریشان نہ کرتے میرے بھائی، اسے پریشان نہ کرتے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسے پریشان نہیں کرتا۔ لیکن آج محبت کے دعوے ہیں، لیکن اسے اتنا پریشان کیا جاتا ہے، اسے دبا دیا جاتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہوگا۔ میں خود دیکھا ہوں، کئی جگہ نظارہ کیا ہوں کہ جب خطیب آتا ہے اسٹیج پہ تو لوگ اس طریقے سے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اس طریقے سے بھگدڑ مچ جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنگل میں کوئی شیر آ گیا ہو تو سارے اسے بھاگنے لگتے ہیں ادھر ادھر۔ اس طریقے سے حالات کر دیتے ہیں وہ لوگ، سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے حالات کر دیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک بار ان حضرت کو چھو لیں گے نا تو ان کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی۔ ایک بار یہ ان کو چھو لیں گے نا تو ان کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، صاف و پاک ہو جائیں گے اور مقدس ہو جائیں گے، ایسا لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں کچھ نہیں، یہ جہالت ہے آپ کی۔ نہ آپ اسے صاف و پاک ہوں گے اور نہ اس کا اجر ملے گا آپ کو، بلکہ آپ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، کیونکہ اپنے ایک مہمان کو پریشان کر رہے ہیں، اس کو بلا کر آپ پریشان کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ اسے پریشان کر رہے ہیں، اس کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ وہ بیچارہ آپ کے ہاں مہمان آیا ہے، مہمان ہے وہ، اتنی محبت ہے آپ کو ان سے، اتنی محبت ہے تو جائیے ان کے گھر چلے جائیے، وہ انڈیا کے باہر نہیں ہیں، لیکن وہ نہیں کریں گے۔ محبت صرف اسی دن آئے گا جس دن وہ پروگرام کرنے کے لیے ان کے یہاں آئے گا اور اسٹیج پہ آنے لگے گا نا، تب وہ اس وقت محبت زیادہ امڑتی ہے ان کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے، یہ ہم بریلویوں کی جہالت ہے۔ انہی جہالتوں کی وجہ سے غیر مقلدین جو ہیں وہ ہم پر اعتراضات کرتے ہیں، پھر علماء جواب دیں، اس کے ذمہ دار علماء ہیں، وہ جہالت کر کے چلے گئے، علماء جواب دیں۔ یہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور ہے کہ ہمارے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاعر تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعت پڑھنی انہی کی سنت ہے، تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نعت پڑھتے تھے تو صحابہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انعامات دیتے تھے تو وہ کس طریقے سے، کس انداز سے دیتے تھے؟ وہ انداز آج کے انداز سے کتنا جدا ہے، کتنا جدا ہے۔ یعنی اگر کوئی نعت پڑھ رہا ہو اسٹیج پہ تو اگر اسے جائیں مصافحہ کر کے اگر پیسہ دے دیں تو اتنا اچھا طریقہ ہے، ہاں، یا اس کے جیب میں ڈال دیں، کتنا اچھا طریقہ ہے، یا اس کے پاس، اس کے نیچے قدموں کے پاس پیسہ رکھ دیں، تو یہ اتنا اچھا طریقہ ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں اسٹیجوں پہ یہ حالت ہو گئی ہے کہ اس انداز سے پیسہ دیتے ہیں، انعامات کرتے ہیں کہ جیسا لگتا ہے کہ کسی ناچنے والی کو پیسہ دے رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کسی ناچنے والی کو پیسہ دے رہے ہیں۔ وہ شاعر ہے، اس کو اس طریقے سے پیسہ دیتے ہیں، اس انداز سے پیسہ دیتے ہیں جیسے وہ ناچنے والی ہو۔ جیسے لوگ ہم نے دیکھا ہے کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی ذرائع سے دیکھا ہے کہ جب ناچنے والی ناچتی ہے تو اس کو اس انداز سے، جس انداز سے پیسہ دیتے ہیں، لٹاتے ہیں اس کے سامنے، اس انداز سے آج شاعروں کو پیسہ دیا جا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مسلمانوں کے اسٹیج سے، منبر رسول پر اس انداز پہ پیسہ دیا جاتا ہے جیسے ناچنے والی کو پیسہ دیا جا رہا ہے۔ ہمارے علماء خاموش ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، جن کو پیسہ دیا جا رہا ہے نا وہ بھی فخر محسوس کرتا ہے، واہ ہمارے اوپر پیسہ لٹایا جا رہا ہے۔ بھائی آپ سوچو کہ آپ کو کس انداز سے پیسہ دیا جا رہا ہے۔ یہ ناچنے گانے والیوں کے انداز ہیں، ان کو ایسے پیسہ دیتے تھے لوگ، کوٹھوں پر پیسہ ایسے دیتے تھے، ہم نے دیکھا ہے کسی نہ کسی ذرائع سے۔ لیکن آج ہمارے یہاں کی یہ حالت ہو گئی ہے، علماء خاموش ہیں۔
عوام چھوٹ پا گئی ہے، بالکل یعنی آزاد ہو گئے ہیں۔ اور ایک بات آپ سے اور کرنی ہے کہ آج جو ہمارے یہاں کے بڑے بڑے شعراء ہیں، بڑے بڑے شاعر ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے رقم کیوں لیتے ہیں اپنی نعت پڑھنے کا؟ اتنے بڑے شاعر کیسے بن گئے؟ ظاہر سی بات ہے ان کے ترنم اچھے ہیں، وہ ترنم میں پڑھتے ہیں، ورنہ آپ اپنے گاؤں میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو خود مل جائیں گے آپ کے گاؤں میں ہی 2-3 شاعر جو نعت پڑھتے ہیں، لیکن آپ ان کو اپنے یہاں بلانا پسند نہیں کرتے، اپنے جلسوں میں ان کو بلانا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یعنی اتنا اچھا نہیں پڑھتے، ان کو لوگ پسند نہیں کرتے، ان کو سننا پسند نہیں کرتے، تو آپ اس لیے ان کو نہیں بلاتے۔ آپ ان کو بلاتے ہو جس کو لوگ خوب پاپولر ہو، جس کو لوگ خوب سنتے ہوں، ہاں، جو خوب اچھا یعنی پاپولر ہو، اس کو بلانا پسند کرتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کیا سن کے پیسہ دیتے ہیں، کیا سن کے بلاتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں انہیں؟ ان کے شعر و شاعری بہت اچھے ہوتے ہیں یا ان کی ترنم بہت اچھی ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کے ترنم بہت اچھے ہوتے ہیں، تو ترنم کی وجہ سے آپ ان کو پیسہ دے رہے ہوتے ہو، ترنم کی وجہ سے آپ جلسے کرا رہے ہوتے ہو، ترنم کی نیت آپ رکھتے ہو، یعنی آپ پاپولر کو بلاتے ہو تاکہ خوب اچھا ہماری یعنی لوگ واہواہی کریں اور کہیں کہ واہ کیا یعنی انہوں نے پروگرام کیا، دیکھو کتنے بڑے بڑے خطیب بلائے، کتنے بڑے بڑے شاعر بلائے، تو اس سے آپ نیکی کا یعنی کچھ تصور رکھتے ہو؟ آپ کو ایک نیکی نہیں ملنے والی ہے، یہ آپ مکاری کر رہے ہو، یہ آپ کا دکھاوا ہے، آپ کی مکاری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کی مکاری ہے میرے بھائی۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے علماء اسٹیجوں سے چلا رہے ہیں، بول رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اثر تک نہیں پڑ رہے ہیں، وہ سن تک نہیں رہے ہیں آپ کی باتوں کو؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو نیت ہے وہ دکھاوے کو ہو گئے ہیں، تو کیا جب نیت دکھاوے کو ہو گئے ہیں تو کیا لوگوں کے دل پہ اثر پڑیں گے وہ سب جو بتائیں گے؟ اسی لیے اثر نہیں پڑ رہے ہیں۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، رات بھر جو بندہ رات بھر سنتا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، صبح میں وہ خود نماز نہیں پڑھتا، فجر کی نماز وہ خود نہیں پڑھتا، تو بتائیں یہ یعنی ان کے زبانوں سے جو بات نکلے گی تو کیا یہ اثر کرے گی لوگوں کے دل پہ؟ نہیں اثر کرے گی۔ جاتے ہیں جلسے سن کے جاتے ہیں اور گھروں میں سو جاتے ہیں، فجر کی نماز تک نہیں پڑھتے، تو کیا ایسے لوگ ہم لوگ یہ دکھاوا نہیں تو اور کیا کر رہے ہیں بتائیں؟ اور دعویٰ بڑے بڑے ہیں میرے بھائی، جب اچھے انسان بنو گے تب دعوے کرو گے، تب آپ کی بات سنی جائے گی، اور اس طریقے سے صرف فالتو میں دعوے کرو گے تو لوگ آپ کی دعوے کو سن کر صرف مذاق اڑائیں گے، لوگوں کے دل پہ اثر تک نہیں ہوگا، سمجھے؟ بہرحال مجھ سے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریں۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں غلط ہو رہے ہیں، ہم بولنا چاہتے ہیں لیکن اگر بول دے تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسے بول دیا۔ یہ حقیقت یہی ہے میرے بھائی، حقیقت یہی ہے، ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں۔ اسی لیے ہمارے یہاں کے ایک شاعر تھے، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دے، بارش برس گیا تو کہاں منہ چھپائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دکھاوے کا جو تم نے لباس پہنا ہوا ہے، اس کو اتار دو، دکھاوے کا لباس، اگر بارش برس گیا تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اور ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کا، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کا، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ بہرحال مجھ سے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔